ٹھیک ہے قصیدے کی جو ردیف ہے نا، ردیف، اس میں سارا کمال ہے قصیدے کا۔ قصیدے کی ردیف ہے ٹھہری ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، جیسے ابھی کچھ مومنین کی داد نہیں، یعنی رکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں قصیدہ یقین کرو دل بڑا کر ہے میرا قصیدہ پڑھنے، تھوڑی مدد کرنی ہے، آپ کی سلوات سے پتہ چلے گا آپ کا کتنا موڈ ہے قصیدہ سننے۔ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ بھائی ماشاءاللہ یہ جتنے عزاداروں نے ہاتھ بلند کیے نا جی، میں شکر گزار ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے مدد کی کیونکہ ابھی میں نے بات کھولی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے میرا ساتھ دیا، میں آپ کا شکر گزار۔ میں کیا عرض کریں، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں کیسے یہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی پہلے مصرع میں عرض کریں ہاں ہاں۔ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے۔ بھائی کیا کہنے، مالک کے ہاتھ سلامت رکھے، لطف آ گیا، بار بار آئے گا، ریپیٹیشن ہے، ٹھہری ہوئی ہے، کون کون کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کیوں کیوں ٹھہری ہوئی ہے، یہ میں نے آپ کو سنا ہے۔ غور کریں ساؤنڈ کا کیا نام ہے جی؟ ناصر، ٹھیک ہے۔ جیسے نام اچھا ویسے کام اچھا، ٹھیک ہے۔ ناصر کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ٹھیک ہے۔ غور کرنا، بہت اچھا ساؤنڈ ہے، بس ایسے ہی سمجھیں کہ میری تقدیر آج آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ ذرا غور کرنا ہے، میں اب انتظار نہیں کرواتا جی، میں دیکھ رہا ہوں کہ چہرے منتظر ہیں اگلے مصرے کے، اگر آپ توجہ میں ہیں تو پھر میں ٹائم ضائع نہ کروں۔ لو یہ تواڈی توجہ ہوئی ہے، اگلا مصرع ادب کی انتہا کہاں ٹھہری ہوئی ہے، آؤ میں بتاتا ہوں، میں عرض کریں ہاں ہاں۔ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، جہاں شادی سنا ٹھہری ہوئی ہے۔ میں سارے آپ کے پیار کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ میں صدقے فقط یہ دو لائنیں تھی، فقط یہ دو مصرے ہیں جی، جڑے تھوڑے جے میرے حساب ہیں تھوڑے مشکل ہیں، تو اتنے بلند معیار تے سماعت فرمایا کہ میں یقین موقع ہو گیا کہ میری اگلی گل ضائع نہیں ہوئے گی۔ میں کیا عرض کریں، ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، جہاں شاہ کی ثنا۔ میں توقع نہیں رکھتا، امید نہیں رکھتا کہ کوئی حلالی موالی میرا شعر سنے، اس کو دل ہی نہ کرے داد دینے پہ، لیکن بات یہاں لگے نا، یہاں لگ جائے بات تو پھر داد ایسی جیسا شعر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی رعایت نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ رعایت نہیں کرنی، میں دیکھوں گا کہ میرا شعر کیسے وصول ہوگا۔ ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے، جہاں شاہ کی ثنا ٹھہری ہوئی ہے۔ کوئی اور مجمع ہوتا تو میں گھنٹے کی تقریر کر کے پھر شعر پڑھتا، میں دیکھ رہا تسی بالکل انتظار چھو، اور میں یقین موقع میں میرا شعر وصول ہو جائے گا، اس واسطے انتظار نہیں، میں ڈائریکٹ شعر پڑھنا چاہ رہا۔ میں عرض کریں جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو، جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو،
جہاں پاس میں چھوڑا تھا اس کو وہیں اب تک وفا ٹھہری سبحان اللہ ہوئے 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 یا علی یا علی ہوئے 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 یا علی یا علی صدقے میں صدقے ہوئے ہوئے جہاں عباس نے پھرا کہا میں کہہ دیتا ہوں لیکن وہ پچھلے داد بھی نہیں دیتے گور گور کے دیکھتے بھی صدقے میں پھر پڑھوں تو وہ دیں گے داد پکی بات ہے چلو میں پڑھ دینا غور کرنا ہے محض کریں جہاں پاس میں چھوڑا تھا اس کو جہاں پاس میں چھوڑا تھا اس کو وہی اب تک وفا ٹھہری ہوئی ہے بھائی کیا کہنے لطف آیا اگلا شعر صرف ان کے لیے میں آ کر آیا بھائی اگلا شعر صرف انہاں بندیاں واسطے کہ جنہوں نے پتہ ہے بھائی کریلیاں گوشت کیڑا پائی دے سبحان اللہ یعنی بریک بندوں کے لیے ہائے ادب کی انتہا ٹھہری ہوئی ہے جہاں شاہ کی ثنا جہاں عباس نے چھوڑا تھا اس کو وہیں اب تک وفا ٹھہری ہوئی شعر باریک شعر ہے مہربانی کیجیے گا اگر سمجھ آ جائے تو نوکر کی مدد ضرور کیجیے گا میں اتنا اچھا شعر پڑھ کے پھر بھی تھوڑی محنت کر رہے ہیں ذرا غور کرنے میری گل ذہن ہوئے محض کریں ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم جہاں حر کی خطا ٹھہری ہوئی ہے ارے کیا کہنے سبحان اللہ ارے کیا کہنے ارے کیا بسم اللہ کر متھے تے ہاتھ رکھ کے چودھری صاحب آپ کا شکر گزار ہوں میں آپ کا شکر گزار ہوں سبحان اللہ اتنی مشکل بات اور اتنی کمال داد بھائی سبحان اللہ میں آپ کو داد دیتا ہوں جی میں آپ کو ہوئے ذرا سے فاصلے پر پھر رکھوں چلو میں پڑھ دیتا ہوں تھوڑا سجا کے آپ کو شعر سناتا ہوں سجا کے شب بھر میں ہر سفینہ بخشش پہ بیٹھ کر بھائی اکیلا نہ کیجیے گا میری بات کی قدر کیجیے گا شب بھر میں ان کو ذرا جگا دیں یہ پیچھے شب بھر میں غور ہے جی شب بھر میں اے وہ بندے جڑا پتہ نہیں لگن دے رہے شب بھر میں سفینہ بخشش پہ بیٹھ کر طے کر گیا فرات سے کوثر کا فاصلہ سبحان اللہ ارے کیا کہیں میں کیا کہنے شعر پہ نظر کر رہے ہیں ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم ذرا سے فاصلے پر تھی جہنم
بھائی سارے رل کے یا علی یا علی صدقے. اچھا یار آپ سنتے بڑا اچھا ہے, ٹھیک ہے. میں ذرا سے فاصلے پر بھی ہاں جی بسم اللہ کرا بھائی. کیا کہنے انہوں دی عقیدت ہے, انہوں اظہار کر دیتا. اگلا شعر اور ہے جی. ایک واقعہ ہے تھوڑے بچے میں سنا, یاد ہے ہر شیعہ گھر دے ہر بچے نو یاد ہے یہ واقعہ. سارا واقعہ پڑھ کے نا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن ایک دو فکروں میں ایسے سمجھیں کہ خاص خبروں کا خلاصہ. چپ کر گئے میں ہیڈ لائنز پڑھا لگا بھائی جان, ہیڈ لائنز اور کرنے. راہب آیا, حضور نے فرمایا اولاد لکھی نہیں, روتا ہوا باہر نکلا. کریم کربلا سامنے آ گئے. وہ کیا کہنے کہ راہب اساڑے دروازے تے اساڑے در تے لوگ روندے آئے ہنسدے گئے, لیکن میں پہلا شخص دیکھ رہا ہوں جو امید سے آیا نا امید ہو کے جا رہا ہے. جناب راہب نے فرمایا کہ میں اولاد لینے آیا تھا. حضور نے فرمایا کہ لکھی نہیں تو بس نہیں. جب انہوں نے کہہ دیا نہیں تو بس نہیں, کریم کربلا دے چہرے تے جلال آ گیا. وہ کہتے ہیں راہب میری گل غور نال سن, تجھے اولاد کیسے مل سکے گی, تجھے اولاد کیسے مل سکے گی, ہاں تجھے اولاد کیسے مل سکے گی, ابھی میری دعا ٹھہری ہوئی ہے. اوے میں صدقے اللہ اکبر یا رسول اللہ. علی ولی اللہ. تجھے اولاد کیسے مل سکے گی, ابھی میری دعا. ایک شعر اور سناتا ہوں یہاں سے اگلے قصیدے کا آغاز کرنا. 11-12 شعر ہیں اس قصیدے کے, پھر زندگی باقی تو ملاقات باقی, لیکن ایک شعر اور سناتا ہوں. معاشر دے دن ٹولیاں دے ٹولے ہتھاں چا مال نامے خوشی جنت دی طرف پہ ویندے سے. یا قدرت دی آواز اسی وقفوہم انہم مسئولون, ان کو روکو ٹھہراؤ, ابھی کچھ سوال باقی. تاریخہ دیے جو تھے کھلوتے ہو سن, ایک ٹولہ آسی, ایک گروہ, ایک پارٹی, وہ آسی خالق دا ایک سخت آرڈر آسی فرشتے ہونا, اس ٹولے نو, اس گروہ نو, اس گروپ نو جلدی جنت پہنچاؤ. میرے مالک انہوں نے روک دیتا, انہاں واسطے جلدی دا آرڈر ہے. میرے مالک وجہ پوچھ سکتے ہیں. خالق نے فرمایا عزاداروں کی بخشش کے لیے تو, عزاداروں کی بخشش کے لیے تو, عزاداروں کی بخشش کے لیے تو آئے سیدہ ٹھہری ہوئی. ہوئے